الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربي زدني علما وعملا نافعا كثيرا كثيرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں سورہ فرقان کا، اور سورہ فرقان جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. اس میں 6 رکوع ہیں اور 77 آیات ہیں. فرقان نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کی جو پہلی آیت ہے لفظ الفرقان سے مذکور ہے، یعنی بالکل پہلی آیت کا آغاز الفرقان سے ہوتا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو حق اور باطل میں امتیاز کرنے والی ہے، حق اور باطل کو جدا جدا کرنے والی، حق کو واضح کرنے والی اور باطل کو بھی واضح کرنے والی کتاب قرآن کریم ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں تو اپنی ثنا بیان فرمائی ہے، تعریف اور عظمت اور شان کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تعریف اور عظمت کے بعد بتوں کا ذکر کیا ہے کہ بت بے بس ہیں اور بتوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ان کو ماننے والے بھی ایک دن یہ جان لیں گے کہ بت جو ہے وہ کسی کا کوئی کام نہیں سنبھال سکتے اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں. اسی طرح اس سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک پر کفار کے جو اعتراضات ہیں ان کا رد ذکر فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو کفار نے اعتراضات کیے ان کا جواب بھی اللہ رب العزت نے سورہ فرقان میں نازل فرمایا. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے والی کفار کی جو بات تھی کہ ہم جب مر جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ہمارا کوئی حساب ہوگا، نہ ہمارے اعمال کا پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت سے آیات بیان فرمائی ہیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمانے پر قادر ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی مبارک کے لیے پچھلی اقوام کے واقعات بھی اس صورت میں ذکر کیے گئے ہیں، اور اس سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالی کی مصنوعات کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت کی تخلیقات کس قدر مختلف ہیں. اللہ پاک کی قدرت پر دلائل کرنے والی، اس کی وحدانیت پر جو ہے وہ دلائل پیش کرنے والی آیات اللہ پاک نے سورہ فرقان میں نازل فرمائی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بہت ساری تخلیقات اور نعمتوں کا اور مصنوعات کا ذکر فرمایا ہے. اور اس کے آخر پر اللہ رب العزت نے سورہ فرقان میں اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے اور اللہ کی راہ میں تکلیفیں برداشت کرنے والے مومنین کی بہت خوبصورت انداز سے تعریف فرمائی ہے. تو ہم آخری آیات جن میں مومنین کی کچھ صفات کا ذکر ہے وہ آیات پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت نمبر 63 سے ان کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا. اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ. اور جب ان سے کوئی جاہل بات کرتا ہے قَالُوا سَلَامًا. تو وہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ پہلی عادت اللہ کے بندوں کی، عباد الرحمن جو اللہ کے بندے ہیں. اب دیکھیں اللہ کے بندے تو سارے ہیں،
لیکن یہاں اسپیسیفک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مخاطب فرمایا ہے کہ جو ان صفات سے ہمیں اپنے آپ کو سجا لیتے ہیں اور جو یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، انفیکٹ وہی عباد الرحمن ہے، وہی اللہ کے بندے ہیں جو زمین پر آہستہ قدم رکھتے ہیں. یعنی رحمان کے بندے جو خاص بندے ہیں، رحمان کے بندے جو اللہ کے قریب والے، جو رب تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، ان کو رحمان کے بندے کہتے ہیں. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ دنیا میں تو اتنے سارے لوگ ہیں اور اتنے سارے بندے ہیں، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ کے بندے کون ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے خود ان کی پہچان کروا دی، خود ان کا تعارف کروا دیا. فرمائیں کہ جن کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ رحمان کے بندے ہوں گے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو یہ کام کریں جن کو رحمان نے حکم دیا ہے. اور وہ کون سے کام ہیں؟ فرمایا رحمان کے جو حقیقی بندے ہیں، اللہ کے جو حقیقی بندے ہیں، وہ سب سے پہلے تو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. یعنی یمشون علی الارض ہونا، وہ آرام سے چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں. یہ پہلی نشانی بتائی. اچھا، اور پھر فرمایا کہ اگر جاہل ان سے مخاطب ہو جائیں، ایسا بندہ جو لڑائی کرتا ہے، جو بات بات پر طنز کرتا ہے، یہاں پھر اس کا ایک ہی کام ہے کہ وہ آبجیکشنز کرتا ہے اور بات بات پر سوال کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اس کی بات کا جواب جہالت سے نہیں دیتے، بد کلامی نہیں کرتے، فحش گوئی نہیں کرتے، نہ ہی بد مزاجی سے کام لیتے ہیں، بلکہ عباد الرحمن جو ہیں وہ آرام کے ساتھ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں. یعنی وہ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ پر سلام ہو اور مجھے اجازت دیجیے. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت انداز اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. اور یہاں ہونن، آرام سے چلنے سے مراد یہ نہیں کہ مومن کی چال سست ہوتی ہے، بلکہ فرمایا اس کے قدموں میں جماؤ ہوتا ہے. وہ جو قدم رکھتا ہے تو مضبوطی سے رکھتا ہے، ایسا نہیں کہ اس کے چلنے سے ٹھپ ٹھپ آواز پیدا ہوتی ہے یا وہ شور طریقے سے چلتا ہے، بلکہ فرمایا کہ جو مومنین، اچھی عورتیں اور اچھے مرد ہیں، وہ اپنے پاؤں بھی مضبوطی سے زمین پر رکھتے ہیں کہ جب وہ چلتے ہیں تو ان کے چلنے کی آواز بھی پیدا نہیں ہوتی، شور بھی نہیں آتا، اور گلی محلے والوں کو بالکل پتہ نہیں چلتا کہ زمین پر کون چل رہا ہے. وہ اتنی متانت اور وقار کے ساتھ پاؤں رکھتے ہیں اور چلتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہاں عباد الرحمن کی پہلی آیت میں 2 صفات ذکر فرمائی. جاہلین سے جب بات ہوتی ہے تو لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، جیسے وہ بلند آواز سے چلاتے ہیں اس طرح بالکل اللہ کے بندے نہیں چلاتے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلاما، کہ تم پر سلام ہو اور ہمیں اجازت دے دو. دوسری آیت میں آیت نمبر 64 میں فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا، اور پھر اللہ کے بندے عباد الرحمن جو ہیں وہ ساری رات اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہیں، وقیاما، اور وہ قیام فرماتے ہیں. سبحان اللہ، رات کی نماز کی بہت اہمیت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ فرمایا کہ جس آدمی نے، جس شخص نے رات کو قیام کیا، یعنی جو دیکھیں یہاں اسپیسیفکلی رات کی نماز کا ذکر ہے، دن کی نمازیں تو ایک طرف، اب یہاں جو خاص اللہ کے بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں، ان کے لیے اللہ پاک نے رات کی نماز کا ذکر فرمایا. کہ عام بندے تو دن میں بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو خاص خاص اللہ کے بندے ہیں وہ رات میں بھی قیام فرماتے ہیں. اور سرکار فرماتے ہیں کہ جو رات میں جس نے قیام کیا، یعنی کوئی نماز پڑھی، 2 رکعت چاہے پڑھ لے، فرمایا اس میں کوئی 10 آیتیں تلاوت کی، یعنی قرآن کریم پڑھا، تو اس کے لیے اجر کا ڈھیر لکھ دیا جاتا ہے. یہ ڈھیر ساری دنیا سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، یعنی اتنا اجر اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ بھی فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز نماز تہجد ہے.
کہ جو فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ جس کی اہمیت ہے وہ نماز تہجد ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہایت خوبصورت فرمان، آپ فرماتے سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، اور جب سب لوگ سو جائیں تو اس وقت قیام کیا کرو، تو اللہ پاک اس کا بدلہ تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت عطا فرمائے گا۔ یعنی کون کون سا کام فرمائے کہ سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو اور صلہ رحمی کرو اور رات کو قیام کرو، تو اللہ تمہیں سلامتی سے جنت عطا فرما دے گا۔ تو اگلی آیت میں فرمایا کہ وہ جو عرض کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ قرآنی دعا ہے، اور عذاب جہنم کے لیے اس دعا کو یاد کر لیجیے، اسے ہائی لائٹ کر لیجیے آیت نمبر 65 میں۔ اور وہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ سے کیا کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہم سے پھیر دے جہنم کا عذاب، بے شک اس کا عذاب گلے کا توک ہے، اور بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ تو یہ قرآنی دعا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما، اے اللہ ہم سے اس جہنم کا عذاب جو ہے اس کو پھیر دے۔ اور چونکہ جہنم کا جو عذاب ہے یہ بڑھا دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں جس طرح اگر کہ گرمی کا آغاز ہوتا ہے نا تو ہمیں ابتداء میں گرمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے ہم اس ٹیمپریچر کے عادی ہو جاتے ہیں پھر ہم گزارا کر لیتے ہیں اور اسے برداشت کر لیتے ہیں۔ لیکن فرمایا جو عذاب جہنم ہے، جو آگ جہنم کی آگ ہے، اس کا معاملہ بلکہ اس کے الٹ ہوگا کہ اس میں جب ایک ٹیمپریچر ہوگا اور لوگ اس ٹیمپریچر کے عادی ہو جائیں گے تو وہ گزارا کرنے لگیں گے، برداشت کرنے لگیں گے، تو اس آگ کو اور زیادہ بڑھا دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ عذاب جہنم سے پناہ مانگے، یعنی ہر انسان کوئی بھی وہ دن میں 3 مرتبہ کہے کہ اے اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے، کوئی شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ کی دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالی سے خود جہنم کہتی ہے کہ اے اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے۔ اس لیے اپنی دعا کم از کم ہر روز 3 مرتبہ یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا دے، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا۔ اور ویسے بھی اب تیسرا اشرا جو شروع ہونے والا ہے اس کی دعا بھی یہی ہے کہ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما۔ تو اگر دن میں 3 مرتبہ یہ دعا کی جائے تو جہنم خود کہتی ہے اللہ اس بندے کو مجھ سے آزاد فرما دے۔ اس لیے جو عباد الرحمن ہیں ان کی صفت کے اللہ نے بیان کی ہے کہ وہ اللہ سے اس طرح ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اور اگلی آیات میں فرمایا اور جو اللہ کے بندے ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اور نہ وہ تنگی سے خرچ کرتے ہیں، بین ذالک قواما، بلکہ وہ درمیانی طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات، جو اللہ کے بندے ہیں نہ وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بہت زیادہ بخل یعنی بخیل ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے جو اللہ کے بندے ہیں نہ وہ کبھی فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کنجوس ہوتے ہیں، بلکہ فرمایا بین ذالک، وہ اس کے درمیان رہتے ہیں، مناسب خرچ کرتے ہیں، اچھا خرچ کرتے ہیں اور بہترین جگہوں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک عباد الرحمن کی صفت ہے۔ پھر فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں بناتے اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ہے ناحق نہیں مارتے اور بدکاری بھی نہیں کرتے، جو یہ کام کرے گا وہ سزا پائے گا اور اللہ عذاب جہنم کو بڑھا دے گا قیامت کے دن، اور اس میں ہمیشہ ذلت میں رہیں گے، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بلائیوں سے بدل دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں بہت بڑی خوش
خوشخبری ہے. اللہ فرماتے جو برائی کر کے توبہ کر لے, استغفار کر لے اور اپنے گناہ سے اللہ کے سامنے نادم ہو جائے تو اللہ اس کی اچھائی سے اس کی برائی کو ختم کر دیتا ہے. اس لیے جب کبھی برائی ہو جائے تو پھر فوراً کوئی اتنا اچھا کام کر لو, کوئی ایسا اچھا عمل کر لو کہ تمہاری برائی جو ہے وہ اس اچھائی کے ذریعے مٹا دی جائے اور ختم کر دی جائے. یہاں بہت بڑی خوشخبری اللہ نے فرمایا وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اللہ ہی ہے جو بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور یہ میں پڑھ رہی ہوں آیات کا ترجمہ. فرمایا جو توبہ کرے اور اچھے عمل کرے تو وہ اللہ کی طرف رجوع آیا ہے جیسے آنا چاہیے تھا, اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے, بیہودہ بات پر نہیں گزرتے اور اپنی عزت سنبھالے گزر جاتے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں. اور جب انہیں ان کے رب کی آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو ان پر وہ بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے. سبحان اللہ. جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کی آیات ایسے نہیں سنتے جیسے کوئی بہرا بندہ بیٹھا ہے یا کوئی گونگا بیٹھا ہے یا جسے سنائی نہیں دیتا. فرمایا جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کی آیات ایسے نہیں سماعت کرتے, بلکہ وہ کیسے سنتے ہیں, وہ دل کے کانوں سے اللہ کی آیات کو سماعت کرتے ہیں. وہ اللہ کی آیات کو پوری ہمت کے ساتھ اور جاگ کر اور پوری طاقت سے وہ اللہ کی آیات سنتے ہیں جو عباد الرحمن ہیں. اور آیت نمبر 74 انتہائی خوبصورت پوری سورۃ الفرقان کی جان ہے یہ آیت, بہت ہی پیاری. فرمایا والذین یقولون, اور وہ لوگ جو اللہ کے بندے ہیں وہ کیسے اللہ سے دعا مانگتے ہیں. بہت پیارا طریقہ ہے, اسے ضرور ہائی لائٹ کیجئے. میری پرسنلی یہ اتنی جو ہے وہ پیاری دعا ہے, میری پسندیدہ دعا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو عباد الرحمن ہیں وہ اللہ سے دعا کیسے کرتے ہیں. سبحان اللہ. جو اللہ کے بندے ہیں, آیت نمبر 74 میں فرمایا وہ کیا کہتے ہیں, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ, اے ہمارے رب, ہمیں دے ہماری بیویوں سے, ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے. سبحان اللہ. یہ بہت ہی پیاری آیت ہے اور یہ دعا ہے جسے ہمیں پراپر اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے. جب آپ فرض نماز پڑھیں, کسی بھی نماز کے فرائض, تو سلام پھیرنے سے پہلے آپ اس دعا کا ورد کیجئے. اگر اسے کوئی خاتون پڑھے گی تو اللہ اسے شوہر اور اولاد نیک اور پرہیزگار عطا فرمائے گا, اور اگر کوئی مرد پڑھے گا تو اللہ اسے بیوی اور اولاد جو ہے وہ انتہائی نیک اور پرہیزگار عطا فرمائے گا. اور مومن بندے کی دنیا میں سب سے بڑی کمائی نیک بیوی یا عورت کے لیے نیک شوہر ہے اور نیک اولاد ہے, جسے اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ دعا جو ہے اسے ضرور اپنی فرض نماز میں سلام سے پہلے اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیجئے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ للمتقین اماما, اللہ پھر مجھے پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے. یعنی مجھے بھی ایسے لوگوں کے ساتھ رکھنا, میری اولاد اچھی ہو, میری بیوی اچھی ہو, یا میرا شوہر اتنا نیک ہو کہ ہم اور ہر وقت ارد گرد جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اتنے نیک ہوں کہ وہ مجھے برائی کی طرف جانے ہی نہ دیں. یہ بہت اچھی دعا ہے. پیشوا ہونے سے مراد میرے آگے پیچھے اچھے لوگ ہوں گے تو کیسے ممکن ہے کہ میں برائی کی طرف جاؤں. اس لیے اے اللہ مجھے اولاد ایسی دے. اب دیکھیں دنیا میں والدین سب سے زیادہ فرحت اور ٹھنڈک تب محسوس کرتے ہیں جب ان کی اولاد کوئی اچھا کام کرتی ہے. یعنی اولاد اچھا کام کرے گا تو ماں کو اتنی ٹھنڈک ملتی ہے اور والد بھی اتنا خوش ہوتے ہیں کہ وہ کسی اور کے اچھے عمل سے اتنا خوش نہیں ہوتے جتنی اپنی اولاد سے ان کو ٹھنڈک ملتی ہے. تو جب کوئی مومن بندہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اولاد بھی ٹھنڈک والی, اور اگر عورت ہے تو شوہر, اور اگر مرد ہے تو بیوی, اللہ پاک ٹھنڈک والی عطا فرماتا ہے. اس دعا کو ضرور اپنی دعاؤں میں شامل فرمائیے.
آیت نمبر 75 میں اللہ پاک فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں. اب یہ ساری صفات بیان کر دی. عباد الرحمن کی جتنی صفتیں پڑھی ہیں، جن لوگوں کے اندر یہ کوالٹیز ہیں، اللہ فرماتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ. ارے یہی تو وہ لوگ ہیں جن کو میں جنت میں سب سے اونچا مقام عطا فرماؤں گا. سبحان اللہ. ان کے صبر کی وجہ سے، اور وہاں ان کو تحفے بھی عطا ہوں گے، ان پر سلام بھی بھیجا جائے گا، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور بسیں گے وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. سبحان اللہ. تم فرماؤ تمہاری کچھ قدر نہیں میرے رب کے یہاں، اگر تم اسے نہ پوجو تو تم نے جھٹلایا تو اب ہوگا وہ عذاب جو تمہیں ضرور مل کر رہے گا. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ فرقان کی سب سے خوبصورت آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا. باقی موضوعات میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں شیئر کر دیے تھے. اگلی سورت ہے ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الشعراء. سورہ شعراء آخری 4 آیتوں کے علاوہ مکی سورت ہے، اور اس سورت میں 11 رکوع ہیں اور تقریباً 227 آیات ہیں اس کی. اچھا، شعراء اس کا معنی کیا ہوتا ہے اور اس کا نام یہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ شعراء شاعر کی جمع ہے، یعنی شاعروں کو اکٹھا کر لو، زیادہ شاعر ہوں تو ان کو شعراء کہتے ہیں. اور اس سورت کی آیت نمبر 224 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شاعری کرنے والے مشرکین کی مذمت کی گئی ہے. یعنی مشرکین میں سے ایسے شاعر جو سرکار کی ذات کے خلاف شعر لکھتے تھے اور آپ کی توہین کرتے تھے اپنے شعروں میں، ان کو اللہ پاک نے ڈانٹا ہے، زجر و توبیخ کی ہے، ان کا ذکر کیا ہے. اس لیے اسے سورۃ الشعراء کہا جاتا ہے. اور اس کے اندر اور بہت سارے مضامین، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک وحی کی صورت میں نازل ہونے کو اللہ نے ثابت فرمایا ہے. اور سورۃ الشعراء میں نباتات کی تخلیق پر اللہ تعالیٰ نے استدلال فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر نباتات کی تخلیق سے کیسے استدلال ہوتا ہے، اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا ہے. اور پچھلے کچھ انبیاء کا ذکر ہے. نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو جنت عطا ہوگی، کفار کو اللہ عذاب جہنم دے گا، اس کا ذکر ہے. اور جو سب سے مین بات اس پوری صورت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ جو قرآن کریم ہے وہ کسی انسان کا، کسی شاعر کا، کسی شیطان کا کلام نہیں ہے، ہوا ہے. اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کلام کو پوری امت تک پہنچا دیجئے. لہذا کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ کلام جو ہے یہ کسی شیطان یا شاعر کا ہے، معاذ اللہ. اچھا، اس کی سب سے آخری آیات ہم دیکھیں گے آیت نمبر 224 سے. فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں. یہ نیک اور اچھے انسان شاعروں کی پیروی نہیں کرتے، گمراہ جو ہے وہ شاعروں کی پیروی کرتے ہیں. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر نالے میں سرگرداں پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے. اچھا، اس آیت کا ایک شان نزول ہے. یہ آیت کفار کے ان شاعروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شعر بناتے تھے، جیسے میں پہلے بھی ذکر کیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شعر بناتے تھے کفار کے کچھ لوگ، اور وہ یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں ایسا ہم بھی کہہ لیتے ہیں. یعنی جیسے سرکار پر وحی اترتی تھی تو وہ وحی کے مقابلے میں شعر لکھ کر کہتے تھے کہ جیسا محمد کہتے ہیں معاذ اللہ ویسا ہم بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ان اشعار کو نقل کرتے تھے اور گمراہ لوگوں تک پہنچاتے تھے. اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت فرمائی گئی ہے کہ شاعروں کی ان کے اشعار میں پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں.
اچھے اور ایمان والے لوگ نہیں کرتے. اور وہ جو شعر لکھتے تھے وہ باطل اور جھوٹے شعر ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس سے یہ معلوم ہوا اور نصیحت فرمائی کہ جو شاعر ہیں وہ جھوٹے اور باطل اشعار لکھنا یہ گمراہی ہے. یعنی ایسے معاشرے میں ایسے اشعار کو رائج دینا اور ایسی باتیں کرنا جو کہ جس میں توہین دین ہو یا قرآن کریم کی توہین ہو یا کسی نبی کی توہین ہو یا اللہ کے کسی شاعر اللہ کی توہین ہو، فرمایا ایسی شاعری جو ہے وہ گمراہی ہے. لہذا ایسے الفاظ جو نفسانی جذبات کو بھڑکاتے ہیں تو ایسی شاعری بھی سننا یہ بھی غلط بات ہے اور یہ بھی ناجائز ہے. یعنی جس سے آپ کے نفسانی خواہشات بڑھیں یا پھر آپ کے دین میں کوئی رکاوٹ آئے یا آپ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو ایسی چیزوں کی شاعری سننا یہ گمراہی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں جس نے اسلام میں فحش اور بے حیائی پر مشتمل اشعار کہے تو اس کی زبان نکارا ہے. یعنی سرکار فرماتے ہیں ایسی بات کہنے والا، ایسے اشعار کہنے والا کہ جس کے اشعار بے حیائی پر مشتمل ہیں تو ایسی زبان جو ہے وہ اللہ نے نکارا کر دی، یعنی وہ بیکار ہے وہ زبان، اور آپ نے اس کی مذمت فرمائی. اچھا، اور آپ دیکھیں کہ اس میں جو شاعر تھے کفار کے، مشرکین کے شاعر تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ بے حیائی کی باتیں اور دین کا مذاق اور پھر ایسی باتیں جس میں فخر ہوتا تھا، تکبر ہوتا تھا اور دوسروں کی برائی ہوتی تھی، وہ ایسے اشعار لکھتے تھے. تو سرکار نے فرمایا ہمارا دین تو تکبر سے بھی منع فرماتا ہے، یعنی خود پسندی سے بھی منع فرمایا، پھر کسی کی برائی سے بھی منع فرمایا. تو وہ اشعار جو وہ کہتے ہیں وہ سخت برائی کی بات ہے اور اللہ پاک ان اشعار کی مذمت بھی فرماتا ہے. آپ دیکھیں جو کفار مشرکین تھے وہ خود اپنے اشعار میں لوگوں کو لکھتے تھے کہ سخاوت کرنا مطلب بہت بڑا عمل ہے، وہ سخاوت پر اشعار لکھتے تھے. لیکن جب ان کے عمل کو دیکھا جاتا تھا تو وہ سب سے زیادہ بخیل ہوتے تھے. تو سرکار نے فرمایا وہ ایسی بات اپنے شعروں میں لکھتے ہیں جو وہ خود کرتے ہی نہیں. تو لہٰذا اس لیے فرمایا کہ اچھا اس آیت میں اب اسے ایک بھی آیت ذرا دیکھیے اور اس کا تعلق بہت مضبوط ہے اس کے ساتھ. فرمایا وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اللہ کا ذکر بکثرت کیا اور بدلہ لیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا اور آپ جانا چاہتے ہیں ظالم کے کس کروٹ پر وہ پلٹ کر جائے. اس آیت میں مسلمان شاعروں کا استثناء فرمایا گیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ اس شاعری سے الگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں. ان لوگوں کی بات نہیں ہے اس مذمت میں. یعنی یہ جو اللہ نے شاعروں کی مذمت فرمائی ہے یہ تو برے لوگوں کی مذمت ہے. اس سے جو اچھے لوگ ہیں وہ نکال دیے گئے، استثناء کر دیا گیا ہے. فرمایا وہ تو الگ ہیں، اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، مطلب جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے اچھے عمل کیے ہیں اور جو اچھی شاعری کرتے ہیں وہ اس مذمت میں داخل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھتے ہیں، دین اسلام کی تعریف لکھتے ہیں، واعظ و نصیحت لکھتے ہیں، اس پر وہ اللہ پاک انہیں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر رکھواتے تھے. سبحان اللہ. اور حضرت حسان اس پر کھڑے ہو کر اشعار کی صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف فرماتے تھے اور کفار کی بدگوئیوں کا جواب دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو ایسی شاعری. اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ اے اللہ حسان کی حضرت جبرائیل امین کے ذریعے مدد فرما. یعنی آپ حضرت حسان کے لیے یہ دعا فرماتے تھے کہ حضرت حسان ایسے اشعار کہہ رہے ہیں جو ہمارے دین کی طاقت ہیں اور دین اسلام کی تعریف ہے، اللہ کے رسول کی تعریف ہے. تو تب تک جب تک آپ ممبر پر جلوہ افروز رہتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے کہ اللہ حسان کی مدد جبرائیل امین سے فرما. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب تک حضرت حسان اشعار کہتے تھے جبرائیل امین ان کی پشت پر کھڑے ہو کر ان کی مدد فرمایا کرتے تھے. تو اشعار جو ہے یہ
فی نفسی برے نہیں ہیں، کیونکہ وہ ایک کلام ہے. یعنی اشعار جو ہے، اب سورۃ الشعراء میں جو ہم چیز سیکھ رہے ہیں کہ اشعار جو ہے وہ فی نفسی برے نہیں ہے، بلکہ وہ ایک کلام ہے. اب جس شعر کا مواد برا ہے وہ شاعری بری ہے، اور جس شعر کا مواد اچھا ہے وہ شاعری اچھی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شعر پڑھے جاتے تھے، اور جب مسلمان مجاہد جنگ میں جاتے تھے تو آپ کو معلوم ہے خواتین اتنے اچھے اچھے اشعار پڑھتی تھیں کہ اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو اور اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو وہ جب جنگ میں بھیجتی تھی تو پیچھے سے اتنی بلند آواز سے پوری مضبوطی والے اور جذبے والے اشعار پڑھتی تھی کہ مجاہدوں کا جو جذبہ ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا تھا. یعنی وہ اتنے زیادہ جذبات میں آ جاتے تھے اور پھر وہ میدان جنگ میں جا کر کفار سے لڑتے تھے. تو یہ ایک مسلمانوں کا طریقہ تھا کہ وہ اچھے اچھے اشعار کہتے تھے. آگے یعنی اپنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے منع نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ اچھے اشعار کو خود پسند کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور ایسی شاعری جو بہترین ہو وہ آج کل ہمیں جو پڑھنی چاہیے وہ اعلیٰ حضرت صاحب کی بھی ایک بہت اچھی شاعری، یعنی جسے ہدایت بخشش کے نام سے بھی، اس میں آپ نے بے مثال شاعری لکھی ہے، اور اس میں مسلمانوں کا عشق اور صحابہ کا عشق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور دین اسلام کے عشق کی بات کی گئی ہے. بلکہ اس کو پڑھنے والا جو ہے وہ اپنے ایمان میں اضافہ پاتا ہے. اس لیے ایسی شاعری سے سورۃ الشعراء میں منع نہیں کیا گیا. صدق اللہ العظیم. سورۃ الشعراء کے مضامین اور یہ اہم چیزیں پڑھی ہم نے. اگلی سورت کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے پاس سورت النمل ہے. سورت النمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے، جیسے سورت النحل پڑھی اور یہ سورت نمل ہے. اچھا، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو وہ چونٹی کا واقعہ جو پیش آیا اس کا ذکر ہے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ انتہائی تفصیل سے اس میں لکھا گیا ہے، نازل ہوا ہے. اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت لوط کی قوم کا واقعہ ہے، حضرت عاد کی قوم کا واقعہ ہے، وہی واقعات جو ہم پہلے پیچھے جن کا تذکرہ کر چکے ہیں. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصنوعات کا بھی ذکر ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان پیدا فرمائے، بحر و بر پیدا فرمائے، زمین کے خزانے اللہ نے عطا فرمائے. اسی طرح کثیر رزق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اور اس کے علاوہ اس صورت میں قیامت کی کچھ علامات اور نشانیاں ذکر ہوئی ہیں. سورت نمل کی آیت نمبر 7 سے ہم آغاز کریں گے. اس میں پہلا واقعہ ہے آیت نمبر 7 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے ایک آگ نظر آئی ہے. اچھا، یہ ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ مدین سے مصر کی طرف ایک سفر کر رہے تھے. یعنی شہر مدین آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کس نبی کا شہر ہے؟ جی ماشاءاللہ، حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ شہر ہے مدین. یہاں اس شہر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف جا رہے تھے. ساتھ میں ان کی بیوی بھی اس سفر میں موجود تھی. اور جب وہ سفر کر رہے تھے تو رات بہت زیادہ ہو گئی اور سردی بھی بڑھ گئی، اور رات اور سردی ہونے کی وجہ سے، اندھیرے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھی بھول گئے. اب کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں ان کو بہت سردی لگ رہی تھی، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ ان کو اس وقت بچے کی ولادت کا وقت بھی وہاں پر موجود، یعنی قریب آ گیا. اس تکلیف سے بھی سردی کی شدت زیادہ ہو رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب پریشان ہو گئے کہ اتنی رات میں، اتنے اندھیرے میں، اتنی سردی میں وہ کیا کریں، وہ کس طرح سے اپنی بیوی کی مدد کرے. اتنے ہی وقت میں ابھی کہ وہ سوچ رہے تھے اور پریشان تھے کہ کسی دور جگہ پر انہیں ایک آگ نظر آئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اے میری بیوی تم یہاں ٹھہرو
اور میں وہاں دور دیکھ کر آتا ہوں، مجھے کہیں سے آگ نظر آ رہی ہے، اگر ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے مل جائے اور میں اس کو آپ کے پاس لے آؤں تو چلے آپ کو کچھ حرارت ملے گی، کچھ تھوڑی سی سردی کم ہو جائے گی، اور اس کی روشنی سے ہو سکتا ہے کہ ہمیں راستہ بھی سمجھ آ جائے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ چمکتی ہوئی آگ کے پاس تشریف لے گئے۔ جب اس آگ کے پاس آئے تو انہیں ایک ندا آئی، ایک آواز آئی، اور وہ آواز کیا تھی کہ اے موسیٰ، ہم نے تجھے برکت عطا کر دی۔ یعنی وہ آواز دی، اے موسیٰ، ہم نے تجھے برکت عطا کر دی، اور جو اس آگ کے آس پاس فرشتے ہیں ان سب کو بھی برکت دے دی۔ اور پھر فرمایا کہ اے موسیٰ، بات کی ہے کہ میں ہی تیرا رب ہوں، میں اللہ ہوں جو عزت والا اور حکمت والا ہوں۔ آج میں تجھے کچھ معجزات عطا فرماتا ہوں، اور پہلا معجزہ فرمایا کہ اے موسیٰ، جو تیرے ہاتھ میں عصا ہے اسے زمین پر ڈالو۔ آپ نے وہ عصا زمین پہ پھینک دیا، جب دیکھا تو وہ ایک سانپ بن گیا اور لہراتا ہوا نظر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے اور آپ مڑ کے آپ چلنے لگ گئے اور پریشان ہو گئے، آپ نے پیچھے بالکل نہ دیکھا۔ تو دوبارہ آواز آئی کہ اے موسیٰ، جو اللہ کے نبی ہیں وہ خوف زدہ نہیں ہوتے، لہذا جب میں نے آپ کو یہ نشانی عطا کر دی اب آپ اس سے بالکل بے خوف ہو جائیں۔ اور پھر فرمایا اے موسیٰ، یہ اپنا ہاتھ اٹھا اور اسے اپنے گریبان میں ڈال۔ جب آپ نے اللہ کے حکم پر، وہ آواز کے حکم پر ایسا کیا تو جب ہاتھ باہر نکالا وہ سفید چمکتا ہوا نور کی طرح نکلا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا وہ پہلے والا خوف موجود تھا، جب پہلے سانپ دیکھا اور پھر ہاتھ دیکھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب تم اسے اپنے دوسرے ہاتھ کے ساتھ ملا لو، یہ اپنی اصلی حالت پر واپس آ جائے گا۔ اور اب یہ ساری وہ نشانیاں اللہ تمہیں اس لیے عطا کر رہے۔ آپ اس وقت کہاں جا رہے تھے؟ مدین سے مصر جا رہے۔ تو مصر میں فرعون جو ہے وہ حضرت موسیٰ کا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ آئے اور کب وہ ان کو جو ہے وہ قتل کروا دے اور ان کے خلاف سازش کرے۔ تو اللہ رب العزت نے راستے میں ہی ان کو معجزات عطا فرما دیے کہ اب جب آپ فرعون کے دربار میں جائیں تو یہ جو اللہ کے معجزات ہیں یہ اس کے سامنے ظاہر کریں، انشاءاللہ کہ وہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے گا اور آپ کی نبوت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور وہ یہ دیکھ لے گا کہ ایسے معجزات اور ایسی نشانیاں کسی جادوگر کے پاس نہیں بلکہ اللہ کے نبیوں کے پاس ہوا کرتی ہیں۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جس میں یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے کہ وہ تمام نشانیاں اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ ویسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات ہیں جس میں سے اس آیت میں 2 کا ذکر ہوا۔ اچھا جی، پھر آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا، اور دونوں نے کہا سب خوبیاں اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اچھا، یہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر شروع ہے، بہت ہی پیارا ذکر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے سیاست، علم اور حکمت عطا فرمائی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کا جو ہے وہ علم عطا فرمایا تھا۔ اچھا، یہاں اللہ نے فرمایا ہم نے ان دونوں بندوں کو سب سے زیادہ علم عطا کیا، اور جواباً ان دونوں نے ہی اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو یہاں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جتنا علم عطا فرمائے ان والوں کو شکر کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ اللہ نے دونوں کو سب سے زیادہ علم دیا اور دونوں نے سب سے زیادہ شکر ادا کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، اچھا میں ابھی ان کا تعارف بھی کروا دیتی ہوں۔ اور سلیمان داؤد کا جانشین ہوا اور کہا اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی، ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی ظاہر فضل ہے۔ اچھا، یہاں بتایا گیا کہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں یہ داؤد علیہ السلام کے جانشین بنے۔ بات یہ کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام ہیں ان کو اللہ نے 9 بیٹے عطا فرمائے، اور 9 بیٹوں میں سے
ایک جو حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، ان کو حضرت داؤد کی ملکیت اور وراثت یعنی کہاں سے ملی؟ علم سے، دولت سے نہیں۔ اس وراثت سے مراد ہر کسی یہ نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد کا پیسہ یا مال ملا، ایسا نہیں، بلکہ علم جو حضرت داؤد کو عطا ہوا، جو نبوت عطا ہوئی، جو اللہ پاک نے اختیارات عطا فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو 9 بیٹے ملے تھے، 9 میں سے ایک بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے بیٹے تھے جن کو حضرت داؤد کے بعد نبوت بھی ملی، علم بھی ملا، سلطنت بھی ملی، بادشاہت بھی ملی، اور اللہ پاک نے ان کو پرندوں کی زبان کا علم بھی عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر اسی کا ذکر ہے۔ اچھا، پھر فرمایا جمع کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں اور آدمیوں اور پرندوں میں سے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ پاک نے اتنی قدرت عطا فرمائی حضرت سلیمان کو کہ ان کے لشکر کون کون ہوتے تھے؟ جن، انسان، پرندے، یہ سب حضرت سلیمان کا لشکر تھے۔ اور فرمایا لشکر اتنی بڑی تعداد میں ہوتے تھے کہ ان کا انتظام کرنے کے لیے پہلے لشکروں کو ایک جگہ پر ٹھہرایا جاتا تھا، ترتیب سے کھڑا کیا جاتا تھا، پھر ان کو کہیں آگے چلایا جاتا تھا، اتنا بڑا لشکر ہوتا۔ اور فرماتے کہ حضرت سلیمان کے لشکر کی جو جگہ تھی وہ 100 فرسخ یعنی 300 میل جگہ ہوتی تھی جس پر ان کا لشکر کھڑا ہوتا تھا۔ اتنا بڑا لشکر کہ جس میں جنات بھی، انسان بھی، پرندے بھی سب شامل ہوتے تھے، اور اللہ پاک نے ان پر جو ہے ہواؤں کو بھی مسخر فرما دیا تھا۔ اچھا، اتنی مزے کی بات یہ ہے کہ ہوا کو اللہ نے ان کے تابع کر دیا تھا، وہ ہوا پر بھی سلطنت فرماتے تھے، اور ہوا جو ہے وہ ہر شخص کی بات حضرت سلیمان کو پہنچاتی تھی، ہر پرندے کی، ہر جن کی، ہر انسان کی جو گفتگو ہوتی تھی وہ ہوا جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں جا کے کہتی تھی کہ وہ فلاں بندہ فلاں بات کر ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہوا؟ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کو لے کر، اتنا بڑا لشکر لے کر طائف یا شام کی کسی وادی کی طرف نکلے، تو وہاں سے جب گزر رہے تھے تو وہاں بکثرت چیونٹیاں تھیں، چیونٹیوں کی ایک بڑی تعداد تھی۔ تو ان کی جو ملکہ تھی چیونٹیوں کی، اس نے اپنی تمام چیونٹیوں سے کہا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، یعنی وہ سب سے بڑا لشکر ہے اور وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ تم ساری کچلی جاؤ، یہ ایک چیونٹی باقی ساری چیونٹیوں کو یہ ہدایات کریں گے، اور وہ کہتی کہ چلو ہم اپنی اپنی جو ہے وہ اپنے کسی بل میں جا کر چھپ جاتے ہیں یا کسی جگہ پر پناہ لے لیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر ہے وہ بے خبری میں کہیں ہمیں کچل نہ ڈالے۔ اچھا، یہاں یہ علم تھا کہ بے خبری میں ایسا ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی نبی کسی مخلوق پر کوئی زیادتی نہیں کرتا۔ اس ملکہ کی یہ بات جو ہے ہوا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو 3 میل کے فاصلے پر سنا دی۔ ابھی آپ 3 میل دور تھے کہ ہوا نے یہ بات حضرت سلیمان کے کان میں ڈال دی کہ وہ جو ایک چیونٹی ہے وہ اپنی چیونٹیوں کو یہ ہدایت کر رہی ہے، تو لہٰذا حضرت سلیمان ان چیونٹیوں کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی اپنے لشکر سے فرمانے لگے رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اور آپ نے اس لیے فرمایا تاکہ ساری چیونٹیاں جو ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں، اپنے بل میں چلی جائیں، اپنے گھر کی طرف اپنے روانہ ہو جائیں، اور پھر وہ لشکر وہاں سے گزرے۔ اچھا، قرآن کہتے ہیں آیت نمبر 19 میں فرمایا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، جب اس چیونٹی نے ایسا کہا تو حضرت سلیمان مسکرائے، یعنی مسکرا پڑے اس چیونٹی کی ہدایت پر، یعنی آپ کو بڑا اچھا لگا کہ ایک چیونٹی کی بات جو ہے وہ دیکھو کیسے اپنی ساری چیونٹیوں کی حفاظت کر رہی ہے، ان کو تدبیر دے رہی ہے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھ رہی ہے۔ آپ کو یہ بات بڑی اچھی لگی تو آپ مسکرائے۔ اچھا، انبیاء کا مسکرانا ہی جو ہے وہ ان کا ہنسنا ہوتا ہے، وہ کبھی کہہ کہا لگا کر نہیں ہنستے۔ اما جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سرکار کو ساری زندگی کبھی ہم نے کہہ کہا لگا کر ہنستے نہیں دیکھا، بلکہ آپ بہت مسکرایا کرتے تھے۔
تو مسکرانا سنت ہے، تمام انبیاء جو ہے وہ مسکراتے ہیں. یہاں جو لفظ استعمال ہوا نا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان جو وہ مسکرائے اس چونٹی کی بات کو سن کر. اچھا ایک تو مسکرائے اور دوسرا آپ نے کیا فرمایا وَقَالَ رَبِّي أَوْزِعْنِي، بڑی پیاری دعا ہے. اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں میں جو تو نے مجھے توفیق عطا کی ہے. بہت اچھی دعا ہے. رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ، اے اللہ میں شکر ادا کرتا ہوں تیرا اس احسان پر جو تو نے مجھ پر وَعَلَى وَالِدَيَّ اور میرے ماں باپ پر فرمایا ہے. یعنی دیکھیں جیسے چونٹی کی آواز آئی تو کتنی بڑی نعمت تھی اللہ کی کہ اللہ نے پرندوں کی زبان جو ہے وہ عطا کر دی. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور میں وہ بھلا کام جو کروں ترضاہ جو تجھے پسند آئے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے قرب خاص میں رہیں گے. یہ بہت پیاری دعا ہے، ہمیں اسے اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کر لینا چاہیے. اچھا اس پر حضرت سلیمان نے بڑا جو ہے وہ شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کا اور ہنسے اور مسکرائے اس بات پر. اچھا اگلی وہیں پر اسی سفر کے دوران ایک اور واقعہ پیش آیا جو اگلی آیت میں ذکر ہے. فرمایا کہ وہیں پر کھڑے ہو کر حضرت سلیمان نے اپنے سارے پرندوں کا جائزہ لیا کہ کون کون یہاں موجود ہے. اچھا یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت سلیمان جو ہیں وہ اپنے گروپس کی پوری اٹینڈنس لیتے تھے کہ جنات میں کون غیر حاضر ہے، پرندوں میں کون غیر حاضر ہے، انسانوں میں کون غیر حاضر ہے. اٹینڈنس لیا کرتے تھے پورا سیکوینس کے ساتھ. ان کا ایک پراپر نظام تھا سلطنت کا. یعنی ایسا نہیں کہ کوئی آگے اور وہ لے گیا اور کوئی نہیں آیا تو وہ نہیں آیا، بلکہ پراپر ایک نظام تھا حضرت سلیمان کی سلطنت کا. تو جو آیت نمبر 28 میں بتایا کہ حضرت سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو بولا، یعنی حضرت سلیمان نے کہا کہ مجھے ہدہد جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں پر ہے، وہ غیر حاضر کیوں ہے، اور میں اسے ضرور سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا کہ یہاں تک کہ وہ کوئی دلیل لے کر آئے میرے پاس. اچھا یہ کتنی پیاری آیت ہے. اس میں کیا ہوا کہ حضرت سلیمان نے سارے پرندوں کو دیکھا نا کہ سب موجود ہیں لیکن ہدہد نظر نہیں آ رہا. تو حضرت سلیمان نے کیا کیا، آپ نے فرمایا کہاں یہ غیر حاضر کیوں ہے، یہ غائب کیوں ہے، اور اگر یہ بغیر کسی اتھینٹک ریزن کے غائب ہے تو پھر میں اسے سزا دوں گا. یعنی یہ بھی ایک فرمایا نا جو آج نظام ہم دیکھتے ہیں کہ 1000 صدیاں پہلے حضرت سلیمان کے دور میں نظام تھا کہ اٹینڈنس لی جاتی تھی اور جو غیر حاضر ہوتا تھا اسے پنشمنٹ کی جاتی تھی. تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ جو ہدہد ہے یہ کہاں پر چلا گیا، اگر تو یہ بغیر کسی ریزن کے یہاں سے غائب ہوا ہے تو لہٰذا میں اسے سزا دوں گا، اور اگر اس کے پاس کوئی دلیل ہوئی، بھائی کوئی ریزن ہوئی تو میں اسے معاف کر دوں گا. اچھا پھر کیا ہوا کہ زیادہ دیر تک نہیں، تھوڑی دیر گزری تو ہدہد جو ہے وہ نہایت عاجزی سے، ادب سے، انکساری سے حضرت سلیمان کے پاس بھاگتا ہوا آیا اور کہا، اے سلیمان میرے بادشاہ، میں ایسی خبر لایا ہوں، ایسی چیز دیکھ کر آیا ہوں جس کا ابھی آپ کو علم نہیں. آپ نے فرمایا اچھا کون سی خبر لے کر آئے ہو؟ اور وہ کہنے لگا کہ میں یمن کے ایک علاقے کو دیکھ کر آ رہا ہوں. یمن کا وہ علاقہ ہے سبا. کہتے ہیں یمن کے ایک علاقے سبا سے آ رہا ہوں اور میں نے وہاں ایسی عورت دیکھی ہے جس کا نام بلقیس ہے، اور وہ بہت بڑی جو ہے وہ ملکہ ہے، بادشاہ ہے، اور اللہ نے اس کو اتنی بادشاہت عطا فرمائی ہے جو بہت کم بادشاہوں کو عطا ہوتی ہے. اللہ نے اس کو ہر چیز میں بڑا وافر حصہ عطا فرمایا ہے. اچھا ہدہد کہنے لگا کہ سرکار آپ کو پتہ ہے اس کا ایک تخت اتنا بڑا ہے جس کی لمبائی جو ہے وہ 80 گز ہے، چوڑائی 40 گز ہے اور اونچائی 30 گز ہے، اور اس کا وہ تخت سونے اور چاندی سے بنا ہوا ہے، اور اس میں بڑے بڑے قیمتی جواہرات جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد ایک اور چیز عرض کروں کہ وہ لوگ اللہ کی بجائے سورج کی پوجا کرتے ہیں.
اچھا، اور شیطان نے ان کے اعمال جو ہے وہ ان کی نگاہوں میں بڑے سجا کر رکھے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ اللہ کو پوجنے کی بجائے ایک سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے ہدہد سے فرمایا اچھا تو یہ سب کچھ دیکھ کر آیا ہے، تو ابھی ہم پتہ کر لیتے ہیں کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو یا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اچھا، یہاں حضرت سلیمان کے طرز عمل سے یہ علم ہوا کہ آپ کا کوئی بھی کلیگ یا کوئی بھی بندہ آپ کے پاس آ کر بات کرے تو آپ پہلے اس کی تحقیق کر لیجیے۔ یعنی حضرت سلیمان نے ایسا نہیں کہ انہیں حدود پر اعتماد نہیں تھا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں پھر بھی تحقیق کر لیتا ہوں اس بات کی کہ تم نے جو مجھ سے کہا ہے وہ سچ ہے۔ تو حضرت سلیمان نے کیا کیا، ایک مکتوب لکھا، یعنی ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ اللہ کے بندے سلیمان بن داؤد کی جانب سے شہر سبا کی ملکہ بلقیس کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھا، اور فرمایا اس پر سلام جو ہدایت قبول کرے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت طریقہ، فرمایا اس پر سلام جو ہدایت قبول کرے۔ اس کے بعد مدعا یہ ہے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور میری بارگاہ میں اطاعت گزار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ اور اس مکتوب پر آپ نے پھر اپنی مہر لگائی، اسٹمپ لگائی، اور کیا کیا کہ وہ جو خط ہے وہ آپ نے کسی غلام کے ہاتھ نہیں بھیجا بلکہ ہدہد کو دیا۔ آپ نے فرمایا یہ جو خط ہے یہ پہنچا دو۔ اور ہدہد نے کیا کیا کہ جب ملکہ بلقیس جو ہے وہ اس وقت اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے جو امراء ہیں، جو سارے وزراء ہیں، وہ سارے کے سارا مجمع لگا ہوا تھا، تو ہدہد وہاں پر آیا اور اس نے اس کی گود میں وہ خط ڈال دیا۔ اب جو ملکہ بلقیس ہے وہ خوف زدہ ہو گئی اور ڈر گئی یہ دیکھ کر کہ کوئی انسان نہیں، کوئی غلام نہیں، کوئی ملازم نہیں، بلکہ میری گود میں یہ کس طرح غائبانہ طریقے سے خط ڈال دیا گیا۔ اور جب اس نے وہ خط کھولا اور اس کو پڑھا تو اتنے معزز طریقے سے لکھا ہوا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یہ ایسے جملے تھے جو ملکہ بلقیس کے دل میں بیٹھ گئے اور وہ خوف زدہ اور دقت زدہ ہو گئی کہ اتنا پیارا کلام ہے اور کتنے اچھے طریقے سے یہ لکھا گیا ہے۔ اور دوسرا جو اس پر اسٹمپ لگائی گئی تھی وہ اس سے بھی تھوڑا سا خوف زدہ ہوئی کہ یہ کسی بہت بڑے بادشاہ کا خط ہے، لہٰذا اس نے کیا کیا، وہ خط پڑھ کر اپنے سارے وزراء کو سنایا اور اس نے کہا اب آپ بتاؤ کہ بھئی یہ خط آیا کیا کرنا ہے۔ ظاہر ہے وہ ہمیں بلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اطاعت گزار ہو کر آ جاؤ ورنہ ہمارا کیا ہوگا کہ آپ سے مقابلہ ہوگا۔ اچھا، وہ جو وزراء تھے نا انہوں نے کہا کہ دیکھو ملکہ ہم بہت طاقتور ہیں، اگر وہ آپ جنگ کرنا چاہتی ہیں تو ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں۔ ملکہ بلقیس کا یہاں ایک جملہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ وہ اتنی سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ اگر ہم جنگ کریں گے تو ہم ہار بھی سکتے ہیں، تو نقصان ہمارا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ یہ دیکھو کہ وہ بادشاہ جو کسی غلام کے ہاتھ نہیں، ایک ہدہد کے ہاتھ خط بھیج سکتا ہے، اگر وہ پرندے پر قادر ہے تو اس کا مطلب اس کے پاس کوئی عجیب سلطنت ہے۔ تو میں جنگ کروا کے اپنے بچوں کو یا اپنی بیویوں کو اور لوگوں کو قتل نہیں کروا سکتی، یہ ایک سمجھدار ملکہ کی نشانی ہے۔ کہا اس لیے امن کا پیغام اچھا ہے، اتنی پیاری بات اس نے کہا، امن کا پیغام اچھا ہے اس لیے میں سب سے پہلے تحفہ بھیجوں گی۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے تمام وزراء سے اور ان سے کہا کہ میں تحفہ بھیجوں گی، اور اگر تو انہوں نے تحفہ قبول کیا، کیونکہ جو دنیا دار بادشاہ ہے ان کو تو تحفے اچھے لگتے ہیں، تو میں اتنی بڑی ملکہ ہوں، میری اتنی سلطنت ہے، میں 500 غلام اور 500 باندیاں 500 سونے کی اینٹوں کے ساتھ اور جواہرات کے ساتھ بھیجوں گی۔ وہ دنیا دار بادشاہ ہوگا تو امپریس ہو جائے گا، متاثر ہوگا اور وہ اس تحفے کو بڑی خوشی سے قبول کرے گا۔ لیکن اگر وہ اللہ کا نبی ہوا تو وہ تحفے کو قبول نہیں کرے گا، وہ تب تک ہمارا پیچھا
نہیں چھوڑے گا جب تک ہم اس کے اس رب پر ایمان نہیں لے آئیں گے جس کے دین کی وہ دعوت دے رہا ہے. یعنی کتنی سمجھدار خاتون تھی کہ اس نے یہ اندازہ کر لیا کہ اگر وہ اللہ کا نبی ہوا تو وہ مال پسند نہیں کرے گا, وہ اس دین کو پسند کرے گا. وہ کہے گا جب تک تم دین کو قبول نہیں کرو گی میں تمہارا پیچھے نہیں چھوڑوں گا. تو ایسا ہی ہوا. اچھا ہدہد یہ ساری بات سن رہا تھا اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہلے ہی پہنچ گیا اور آ کر اس نے وہ ساری خبر دی. اس نے کہا کہ سرکار وہاں پر تو یہ معاملہ اور آپ کے لیے تحائف بھی آ رہے. حضرت سلیمان نے فرمایا ان تحائف کے آنے سے پہلے تم یہاں میرے پورے صحن میں یعنی جتنا بڑا محل ہے سب جگہوں پر سونے کی اینٹیں لگا دو اور تمام پرندوں کو اکٹھا کر دو اور جنات کے بچے یہاں کھیلنے کے لیے چھوڑ دو تاکہ ان تحفے والوں کو پتہ چلے کہ ان کے تحفے تو میری سلطنت سے بہت چھوٹے ہیں. سبحان اللہ. اچھا ایسا ہی ہوا کہ جب وہ وہاں پر آئے تو حضرت اس وفد کا جو امیر تھا یعنی جو بڑا ساتھ میں امیر آیا تھا اس کا نام منذر بن عمر تھا. تو منذر بن عمر کو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ یہ سارے تحفے اپنے واپس لے جاؤ, مجھے تمہارے مال کی بالکل ضرورت نہیں, اللہ نے مجھے تم سے کہیں زیادہ مال عطا فرمایا ہے لہذا مجھے مال کی ضرورت نہیں. ہاں اگر تم اپنی تمام ملکہ کو اور اپنے غلاموں کو اور اپنے لوگوں کو اکٹھا کر کے یہاں لے آؤ اور آ کر ہماری دعوت کو سنو اور قبول کرو تو یہ بہت اچھا ہے, ورنہ سلیمان جو ہے وہ تم لوگوں سے جنگ کرے گا اور تمہیں اس دنیا سے نیست و نابود کر دے گا. اچھا یہ پیغام جا کر ان غلاموں نے ملکہ بلقیس کو پہنچا دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. ملکہ بلقیس نے تیاری کر دی اور بہت بڑا لشکر تیار کیا. کہا میں خود جاؤں گی حضرت سلیمان کے پاس اور جا کر سنوں گی کہ وہ کون سی دعوت دیتے ہیں. اچھا جب وہ نکلنے لگی تو اس نے اپنے 7 محل تھے اس کے, جو سب سے پچھلا والا محل تھا اس کے اندر اس نے اپنا تخت رکھ کے اس کے اوپر نگران مقرر کیے اور کئی تالے لگا کر نگرانی میں رکھ کے وہ وہاں سے نکلے. تو یہاں جب حضرت سلیمان کو ہدہد نے آ کر بتایا کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے اور وہ راستے میں ہے تو تقریباً 3 میل کا فاصلہ رہ گیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے وہاں اپنے پاس جو فرما بردار آپ کے غلام تھے, جنات تھے, پرندے تھے, آپ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ میں یہ چاہتا ہوں ملکہ بلقیس جب یہاں آئے تو وہ آ کر اپنے تخت پر بیٹھے. وہ آ کر اپنے تخت پر بیٹھے. اس لیے کون تم میں سے ایسا ہے جو 3 میل کے فاصلے پر تھی ملکہ بلقیس, لیکن آپ نے فرمایا کون ایسا ہے جو کہ کچھ لمحوں میں میرے پاس ملکہ بلقیس کا وہ تخت اٹھا لائے. تو جنات میں سے ایک جن بولا جس کا نام عفریت تھا. قرآن نے کہا قال عفریت من الجن, جنوں میں سے عفریت نے کہا حضور میں حاضر کر دوں گا. اس سے پہلے کہ آپ جس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے اٹھنے سے پہلے میں ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آؤں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں, مجھے تو اس سے پہلے چاہیے, یعنی میرے مقام سے اٹھنے سے پہلے ہی مجھے وہ تخت چاہیے. تو پھر ان میں سے قرآن کہتا ہے ایک علم والا بولا. سبحان اللہ. اور وہ علم والا کون تھا؟ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر حضرت آصف بن برخیہ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کیا عطا فرمایا تھا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کو اسم اعظم کا علم تھا. اسم اعظم کا علم تھا اور اسم اعظم کا ورد کر کے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے اللہ ان کو عطا فرما دیتا. تو آصف بن برخیہ یہ حضرت سلیمان کے وزیر تھے. انہوں نے وہاں پر عرض کی کہ حضور میں یہ کام کر سکتا ہوں کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت آصف بن برخیہ نے وہ اسم اعظم کا ورد کیا اور دعا کی کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان نے وہ تخت اپنی آنکھوں کے سامنے پایا. اور جب اپنی آنکھوں کے سامنے پایا تو فرمایا کہ اس تخت کو تھوڑا سا بدل دو تاکہ اس سے پتا چلے کہ وہ جو ملکہ بلقیس ہے وہ کتنی عقل مند ہے.
اسے یہ پتا چلتا ہی نہیں کہ یہ تخت اسی کا ہے، یا کہ اگر تو وہ عقل مند ہوئی تو پہچان جائے گی کہ یہ تخت اس کا ہے. اچھا، تھوڑی سی چینجنگ کروا کے وہ تخت وہاں پر رکھ دیا. جو ہی وہ ملکہ بلقیس جو ہے وہ داخل ہوئی اور وہ بیٹھنے لگی تو حضرت سلیمان نے پوچھا، اے ملکہ بلقیس، کیا یہ تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ تو کہنے لگی، تقریباً یہ میرا ہی تخت ہے، گویا یہ وہی ہے. یہ کہنے لگی کہ یہ وہی تخت ہے. تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ تو تالے لگا کر آئی تھی اپنے تخت کو، اور وہاں پر نگران مقرر کر کے آئی تھی. اب بتا تو کیا کہتی ہے؟ کہنے لگی کہ میں آپ کے اس دین کو قبول کرتی ہوں جس کے لیے آپ نے ہمیں یہاں بلایا ہے، لہٰذا میں اس رب کی گواہی دیتی ہوں جو آپ کا رب ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں اپنی پوری سلطنت کے ساتھ اس رب کائنات کا کلمہ پڑھتی ہوں، اسے رب مانتی ہوں اور سورج کی پوجا سے توبہ کرتی ہوں. اور وہ پوری کا پورا جو سلطنت ہے شہر سبا، وہ سب کا سب جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت گزار ہوا. اچھا، یہاں ایک اور واقعہ یہ کہ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ باہر صحن میں آ جاؤ، اور باہر صحن میں حضرت سلیمان نے ایک اور یعنی اس کو سکھانے کے لیے یہ کیا تھا کہ آپ نے صحن کے وسط میں درمیان میں اپنا تخت لگوایا، اور وہ پورا صحن جو ہے وہ شیشے کا فانوس کی طرح بنوایا، اور اس کے نیچے گہرا پانی اور پرندے نظر آ رہے تھے. تو ملکہ بلقیس جب باہر آئی تو اس کو یہ لگا، کیونکہ اس وقت یہ تخلیق نہیں تھی شیشے والی، اس کو یہ لگا کہ یہ گہرا پانی ہے. اور حضرت سلیمان کے تخت تک اس نے جانا تھا تو اس نے پنڈلیوں سے تھوڑا اپنا کپڑا اوپر اٹھا لیا. تو حضرت سلیمان مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ اے ملکہ بلقیس، اس پر چلو، یہ شیشہ ہے اور نیچے جو ہے اس کے پانی ہے. تو جب وہ چلنے لگی اس نے دیکھا کہ یہ تو پانی ہے اور بالکل یہ شیشہ ہے اور یہ بالکل پانی کی طرح محسوس ہو رہا ہے. تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ اسی طرح میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو چاند ہے، سورج ہے، یہ جیسے میں نظر آتے ہیں، یعنی سورج کی تم لوگ پرستش کرتے تھے، اسے اپنا رب سمجھتے تھے، حالانکہ حقیقت یہ ہے جو تمہیں نظر آ رہا تھا وہ نہیں تھا. اس کے پیچھے حقیقت یہ تھی کہ اس سورج کو تخلیق کرنے والا خدا اس سے بھی بہت بڑا ہے. سبحان اللہ. تو یہ سارا ذکر جو ہے یہ سورۃ النمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کا یہ سارا واقعہ بیان فرمایا. اچھا، میں یہ بتا دوں کہ قوم لوط کا واقعہ چونکہ ہم نے پہلے پڑھ لیا اور حضرت نوح کا بھی پڑھ لیا، اسی طرح حضرت صالح کا بھی پڑھ لیا، اور وہ سارے واقعات ریپیٹ ہو رہے ہیں ان صورتوں میں. ٹھیک ہے. اچھا جی، سورۃ القصص کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ قصص 4 آیتوں کے علاوہ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 9 رکوع ہیں، 88 آیات ہے. اور قصص کا معنی ہوتا ہے واقعات اور قصے. ٹھیک ہے، قصص کا معنی ہوتا ہے واقعات اور قصے، چونکہ اس صورت میں مختلف قصے ہیں. اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے نا، وہ اس میں پیدائش سے لے کر آخر تک تورات ملنے تک بڑا مفصل قصہ دوبارہ بیان کیا گیا ہے اس پوری سورۃ القصص میں. اسی طرح اس میں قارون کا قصہ بھی ذکر ہوا ہے. تو چونکہ یہ قصوں پر مشتمل سورت ہے، اس لیے اسے سورۃ القصص کہا جاتا ہے، ایسی سورت جس میں قصے بیان کیے گئے ہیں. اچھا، یہ قصہ کیا ہے؟ ہم آیت نمبر 15 سے شروع کریں گے. میں نئے واقعات جو ہم نے پہلے نہیں پڑھے انہیں کو ہائی لائٹ کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور اس شہر میں داخل ہوا جس وقت شہر والے دوپہر کے خواب میں بے خبر تھے. اور اس میں 2 مرد لڑ رہے تھے. ایک جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے گروہ میں سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا. تو جو اس کے گروہ سے تھا اس نے حضرت موسیٰ سے مدد مانگی، اس کے مقابلے میں جو ان کا دشمن تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے گھونسا مارا تو وہ مر گیا. یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا، بے شک وہ دشمن ہے کھلا. اچھا، اس آیت میں وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شہر میں داخل ہوئے.
اچھا وہاں پر چونکہ اور آپ یہاں ذکر ہے کہ آپ دوپہر کے وقت میں داخل ہوئے، یعنی اس سے مراد یہ تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے تو آپ نے اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ اس بات کا فرعون کو پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ وہ کون ہے جو میرے خلاف کسی اور خدا کی تبلیغ کر رہا ہے، اس کا اعلان کر رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لیے چھپ چھپا کے شہروں میں جاتے تھے اور اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے۔ اچھا ایک دفعہ ایک شہر میں آپ چھپ چھپا کر داخل ہو رہے تھے، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ دو شخص لڑ رہے تھے اور دونوں شخصوں میں سے ایک کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا جو حضرت موسیٰ کا گروہ تھا، اور دوسرے کا تعلق جو ہے وہ قبطی قوم سے تھا، یعنی فرعون کی قوم سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دونوں کو دیکھا وہ ہاتھا پائی کر رہے لڑ رہے ہیں، تو جو بنی اسرائیل سے تھا حضرت موسیٰ کے گروہ سے تھا، اس نے کہا موسیٰ مجھے بچا لیجئے، اس نے آواز دی اور مدد مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو پتا چلا کہ میرے گروہ ہے، آپ بھاگے اور آپ نے اس کی مدد کی، تو آپ نے ایک گھونسا مارا، ایک مکہ مارا اسے جو قبطی تھا۔ تو ہوا یہ کہ وہ آپ کے اس مکے کی طاقت سے وہ وہیں پر مر گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہیں بڑا افسوس ہوا، آپ نے فرمایا میں تو انہیں چھڑا رہا تھا، اب یہ تو مر گئے۔ تو آپ نے وہاں پر فرمایا کہ بے شک یہ جو کام ہوا ہے یہ شیطان نے مجھ سے کروایا ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ آپ نے یہاں پر ایک دعا مانگی، یہ قرآنی دعا، بڑی خوبصورت آیت نمبر 16 کی دعا، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم۔ عرض کی اے میرے رب میں نے اپنی جان پر زیادتی کی، تو مجھے بخش دے، تو رب نے اسے بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اچھا یہاں پر یہ آپ کا عاجزی کا جملہ تھا، یعنی حالانکہ وہ جو قتل ہوا وہ تو اپنی لڑائی کے بیچ میں ہوا نا، یہ آپ کا ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی آپ نے کوئی ظلم فرمایا تھا، یہ صرف آپ کی عاجزی تھی جس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ اللہ مجھے بخش دے، کہ میں دعا کرتا ہوں کہ شاید مجھ سے کوئی ایسی بھول ہو گئی ہے یا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، تو اللہ پاک سے توبہ کی، یہ عاجزی کی علامت تھی۔ اچھا اب دوسرا روز ہوا، اب اس قتل کا چونکہ چرچا ہو گیا، لوگ یہ بات فرعون تک پہنچ گئی کہ بھئی تیری قوم کے بندے کو کسی نے قتل کر دیے۔ اب وہ اس نے کہا کہ جو ڈھونڈ کر لائے گا اسے انعام ملے گا اور اسے ایسا ہوگا، پتہ تو کرو قتل کیا کس نے ہے، لیکن کہیں سے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قتل کس نے کیا۔ اچھا اگلے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کہیں سے گزر رہے تھے کہ وہی شخص جو ہے وہ کسی اور بندے کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا، لڑ رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو دیکھا اور کہا بہت فسادی ہے تو، یعنی کہ تو روز ہی جھگڑا کرتا ہے۔ اچھا وہ لڑتے ہوئے اس نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور اس نے پھر اسی طرح پکارا، کہا میری مدد کریں موسیٰ، میری مدد فرمائیں، میں آپ کی قوم کا بندہ ہوں۔ پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ تو روز ہی لڑ پڑتا ہے، لیکن پھر آپ چونکہ اللہ کے نبی ہیں، آپ سے رہا نہیں گیا، آپ اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ تو وہ جو پکارنے والا بندہ تھا اس سے لگا کہ کہیں کل میں نے موسیٰ علیہ السلام سے قتل کروا دیا، یعنی میری وجہ سے قتل ہوا ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ موسیٰ مجھے ہی پکڑنے آ گئے۔ اس نے اس غلط فہمی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اس بندے کے سامنے کہنے لگا موسیٰ آپ میری پکڑ کرنے لگے ہیں کہ آپ کی میری وجہ سے آپ سے قتل ہو گیا، یہ بات سمجھ رہے کہ میری وجہ سے آپ سے جو ہے وہ قتل ہو گیا ہے اور لوگ آپ کی تلاش کر رہے ہیں، لوگ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو کیا آپ مجھے یعنی مارنے کے لیے آ رہے ہیں، ہاتھ بڑھا رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے میں تو تیری مدد کرنے آ رہا ہوں۔ اچھا اتنا جملہ تھا کہ وہ جو وہاں پر فرعون کا بندہ تھا اسے پتہ چل گیا کہ کل جو قتل ہوا نا وہ حضرت موسیٰ نے کیا۔ وہ بھاگتا ہوا فرعون کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ فرعون پتہ چل گیا ہے، میں بتاتا ہوں کہ کس نے کل آپ کی قوم کے بندے کو قتل کیے۔ اچھا اب لوگوں کو علم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیے، تو فرعون نے کہا ان کو پکڑ لاؤ اور میں بھی ان کو ایسی قتل کروں گا جیسے انہوں نے میری قوم کا بندہ قتل کیا۔
اچھا اب لوگ ان کی جان کے پیچھے پڑ گئے. کوئی ایک نیک صالح بندہ تھا, حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ یہاں سے نکل جائیں, کیونکہ فرعون اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ سارے کے سارے آپ کی تلاش میں ہیں اور وہ آپ کو قتل کر دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب میں کیا کروں؟ کہا آپ کسی ایسے شہر چلے جائیں جس کا تعلق فرعون کی مملکت میں نہ ہو. آپ نے کہا ٹھیک ہے. اچھا آپ وہاں جو ہجرت جب کی تو آپ مصر سے پھر مدین کی طرف چلے گئے, حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ. اچھا یہ وہ علاقہ تھا چونکہ مدین جو ہے وہ فرعون کی سلطنت سے باہر کا علاقہ تھا, اور سب سے قریب بھی مصر سے سب سے قریب یعنی 8 دن کا سفر تھا, 1 ہفتے کا پیدل کسی سواری کے بغیر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے بغیر کسی کھانے کے, بغیر کسی سواری کے, بغیر کسی چیز کے آپ نے 8 دن مصر سے مدین کی طرف سفر فرمایا. اور قرآن کہتے کہ اس دوران آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میری مدد فرما, تو فرشتہ اللہ تعالیٰ نے معمور فرمایا جو انہیں مصر سے مدین لے گیا. اچھا آپ جیسے ہی مدین میں پہنچے نا, بھی آپ اس شہر میں داخل ہی ہوئے کہ آپ چونکہ پیاس بھی لگی تھی, بھوک بھی تھی, 8 دن ایسے تھے جس میں پراپر آپ نے کوئی کھانا کھایا ہی نہیں. مطلب آپ درختوں کے پتے اور جڑی بوٹیاں کھا کر وہاں سفر فرما رہے تھے. انبیاء کو دیکھیں کہ کیسا کیسا وقت اور کیسی کیسی اللہ کی اطاعت کی. اچھا وہ 8 دن کھانا کھائے نہیں. جب مدین شہر میں پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ لوگ ایک کنویں کے ارد گرد جمع ہوئے ہیں اور بہت سارے مرد جو ہے وہ اپنے جانوروں کو کنویں سے نکال نکال کر پانی پلا رہے ہیں. تو آپ کی نظر پڑی تو 2 بچیاں, 2 خواتین تھیں جو بالکل ایک طرف کھڑی ہو کر انتظار کر رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے اور عرض کی کہ تم یہاں پر کیوں کھڑی ہو؟ تو کہنے لگی کہ ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں, وہ ان میں اتنی طاقت نہیں اور ہماری اور کوئی مدد کرنے والا نہیں, اس لیے ہم دونوں بہنیں اپنے جانوروں کو پانی پلانے آئی ہیں. روزانہ یہ سب مرد اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جاتے ہیں, تب پھر ہماری باری آتی ہے اور ہم اپنے جانوروں کو پانی پلاتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان دونوں کو دیکھ کر بڑا ترس آیا, اور اللہ کے نبی تھے. تو اس کنویں کے قریب ہی ایک کنواں تھا جس پر ایک بہت بھاری پتھر پڑا ہوا تھا, اور وہ اتنا بھاری تھا کہ اسے 10 سے 15 بڑے طاقتور مرد اکٹھے ہو کر اتارتے تو پھر وہ اترتا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی کہ آپ نے وہ پہاڑ, وہ جو اس کنویں کے منہ پر پڑا ہوا تھا, آپ نے وہ اکیلے اٹھا لیا اور اسے اٹھا کر ایک طرف رکھ کے کہا آؤ تم لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ, بلکہ تم اپنے جانور مجھے دے دو, تم یہاں بیٹھو میں ان کو پانی پلاتا ہوں. اور آپ نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا. وہ دونوں خوشی خوشی آج بڑے وقت پر اپنے گھر واپس چلی گئی, اور ان کے جو والد تھے وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے. جب وہ دونوں بیٹیاں گھر پہنچی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تم لوگ بڑی جلدی آ گئی ہو, کیا ہوا؟ تو دونوں بیٹیوں نے کہا کہ آج کوئی اللہ کا بہت ہی نیک بندہ جو طاقتور بھی بہت ہے اور ایماندار بھی بہت ہے. آپ نے فرمایا اچھا تم لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ وہ طاقتور ہے اور وہ ایماندار ہے؟ کہا اس لیے کہ بابا جان وہ پتھر جسے 10-15 آدمی نہیں اٹھا سکتے وہ اکیلے نے اٹھا لیا, اور ایماندار اس لیے کہ ہماری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا, اور مددگار اتنے کہ ہمارے جانوروں کو پانی پلایا. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اچھا ایسا کرو جاؤ ان آدمی کو بلا تو لاؤ اور انہیں کہو کہ وہ کھانے میں ہمارے ساتھ شریک ہوں. ایک بیٹی گئی شرماتی ہوئی, قرآن کہتے کہ شرماتے ہوئے اپنے چہرے پر پردہ ڈال کر وہ بیٹی گئی اور جا کر کہا ہے موسیٰ اے آدمی نیک انسان, آپ کو ہمارے بابا بلا رہے. کہا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ آپ کے بابا مجھے اجرت دیں, یعنی جو میں نے اچھا کام کیا میں اس کا بدلہ نہیں چاہتا. جب حاضر ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, حضرت شعیب نے کہا آؤ بھائی ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. کہا نہیں میں اب دیکھیں 8 دن سے بھوکے, کھانا نہیں کھایا, لیکن آپ نے فرمایا نہیں میں اپنی نیکی کا بدلہ نہیں لینا چاہتا, اس نیکی کا بدلہ میں اللہ سے لینا چاہتا ہوں. تو حضرت شعیب نے فرمایا نہیں یہ تمہاری نیکی کا بدلہ نہیں
بلکہ ہمارے باپ دادا بہت مہمان نواز تھے اور ہم بھی بہت مہمان نواز ہیں، اس لیے آؤ اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ تو پھر آپ نے وہاں بیٹھ کر کھانا کھایا اور حضرت شعیب علیہ السلام کو ساری ہسٹری سنائی کہ وہ کیسے جو ہے وہ مصر میں وہ پیدا ہوئے اور کس طرح سے ان کو بہا دیا گیا اور کیسے وہ فرعون، وہ ساری ہسٹری حضرت شعیب علیہ السلام کو سمجھ آ گئی۔ تو حضرت شعیب نے فرمایا اے موسیٰ، تم میری دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کے ساتھ شادی کر لو اور 8 سے 10 سال ہمارے پاس رہو اور میری خدمت پر مامور ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ وعدہ پورا کر لیا، یعنی اس کا آپ نے عہد کر لیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی بیٹی سے نکاح بھی کر لوں گا اور پھر یہ کہ آپ کی خدمت میں 10 سال بھی گزاروں گا۔ اچھا، جب وہ 10 سال پورے ہوئے تھے تو جو ہم نے پیچھے واقعہ پڑھا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ مدین سے مصر جا رہے تھے، پھر وہ بیوی کون تھی؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ پھر ان کا نکاح ہوا اور 10 سال بعد پھر حضرت شعیب علیہ السلام سے انہوں نے اجازت مانگی کہ اب میں نے آپ کی خدمت کا وہ وعدہ پورا کر دیا ہے، اب آپ مجھے اجازت دیں کہ میں دوبارہ مصر واپس لوٹوں۔ اچھا، وہ 10 سال بعد اپنی بیوی کو ساتھ لے کر مصر جا رہے تھے تو راستے میں پھر اللہ پاک نے ان کو معجزات عطا فرمائے تاکہ جب وہ واپس فرعون کی طرف لوٹے تو ان کے پاس ایک طاقت ہو، معجزات ہو جس سے وہ فرعون کا مقابلہ کر سکے۔ تو یہ سارا ذکر جو ہے یہ اس میں سورۃ القصص میں یہ دوبارہ سے بہت تفصیلی ذکر ہوا۔ اچھا، اس میں دوسرا ایک واقعہ جو نئی چیز ہے وہ یہ کہ فرعون کا ایک وزیر تھا حامان۔ اینٹ سب سے پہلے جس نے بنائی تھی، اینٹ کی پیداوار مصنوع جو تخلیق کی تھی، یعنی بنانے کا طریقہ جو تھا وہ حامان کا طریقہ تھا۔ اچھا، جب فرعون کے پاس واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور آپ نے آ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کہ میرا وہ رب ہے جو صبح پیدا کرتا ہے، شام کا پیدا کرنے والا ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، جب فرعون نے یہ باتیں سنی تو اس نے حامان کو بلایا، اپنے وزیر کو، کہنے لگا، اچھا وہ اتنا بد عقل تھا کہ اسے لگا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے وہ میری طرح جسم رکھتا ہے، اس کا بھی میری طرح کوئی محل ہے، اس کے پاس بھی میری طرح خزانے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا اے حامان، مجھے اتنی اونچی عمارت بنا کے دو، اتنی اونچی کہ آج تک زمین میں کسی کے پاس اتنی اونچی بلڈنگ یعنی عمارت نہ ہو، اور میں اس پہ چڑھ کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کا رب کیسا ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اچھا، پھر وہ حامان نے پہلی بار اینٹیں بنائی اور ان اینٹوں کی اتنی بڑی عمارت بنائی گئی، اتنی بڑی کہ اس سے زیادہ بڑی دنیا میں کوئی عمارت نہیں تھی۔ اور وہ اس عمارت کے ذریعے جو فرعون ہے وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ معاذ اللہ موسیٰ کا رب جو ہے وہ کہاں رہتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے۔ تو اس واقعے کا ذکر بھی اس میں ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ القصص میں قارون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قارون کون تھا؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، ٹھیک ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا تھے یسہر، ان کا بیٹا تھا قارون۔ اچھا، یہ انتہائی خوبصورت تھا اور حسین شکل کا آدمی تھا اور بنی اسرائیل میں توریت کا بہت بڑا قاری تھا۔ پہلے اس کے پاس کوئی مال نہیں تھا، یہ بالکل ایک عام سا آدمی تھا، غریب سا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسے آزمائش کے لیے بہت بڑا خزانہ عطا کر دیا۔ فرعون نے اسے کیا کیا کہ بنی اسرائیل پر حاکم بنا دیا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اسے اتنے خزانے دیے کہ اس کے خزانے اٹھانے کے لیے، یعنی خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے کتنے لوگ جو ہیں وہاں پر مقرر کیے جاتے تھے، یعنی اتنے بڑے ایک بھاری جماعت تھی نگرانوں کی، اور کہتے ہیں کہ وہ اتنی بھاری چابیاں تھی کہ بڑے طاقتور آدمی وہ چابیاں اٹھا کر تھک جاتے تھے، اور جب قارون سوار ہو کر نکلتا تھا تو کتنے خچروں پر اس کی وہ خزانے کی چابیاں سوار کی جاتی تھی، اتنا خزانہ تھا اس کے پاس۔ اچھا، ایک روز کیا ہوا
کہ اب وہ اترانے لگا، اللہ نے خزانہ عطا کر دیا، تو اس کے اندر غرور اور تکبر آیا، لوگوں نے اسے بہت منع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی سمجھایا کہ قارون اس حالت کو دیکھ جب تیرے پاس کچھ نہیں تھا، اب اگر اللہ نے تجھے مال اور خزانے دیے تو اس پر غرور نہ کر، تکبر نہ کر، عاجز ہو کے رہ، عاجزی میں مزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے لیکن اسے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اچھا، دوسری طرف حضرت موسیٰ کے جو بھائی حضرت ہارون ہیں، آپ نے اللہ کے حکم سے حضرت ہارون کو ایک ڈیوٹی دے دی، اور وہ ڈیوٹی کیا تھی کہ جو لوگ اپنی قربانی ذبح کرنا چاہتے تھے، وہ ایک قربان گاہ بنائی تھی، اس میں وہ آ کر اپنی قربانی رکھ دیتے تھے، اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی جو قربانی جس کی قبول ہوتی اس کو آگ آ کے کھا جاتی۔ جو قارون ہے اسے اس بات کا بڑا حسد ہوا، اس نے کہا موسیٰ آپ نے اپنے بھائی کو یہ ڈیوٹی دے دی ہے، حالانکہ میں تورات کا قاری ہوں تو مجھے یہ ڈیوٹی دینی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ خود سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ایسا کیا۔ اچھا، آپ نے یہ فرمایا۔ اب دوسری بات یہ ہوئی کہ وہاں دوسری جانب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو جو کہ شریعت دے دی، تو شریعت کے احکامات جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر سب لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ زکوٰۃ کا حکم اللہ کی طرف سے آیا اور یہ تم پر لازم ہے، اب تمہیں ہر ایک کو اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ قارون نے جب یہ سنا تو اس نے گھر آ کر وہ حساب کتاب کیا تو اسے پتا چلا کہ اس کی زکوٰۃ تو بہت بڑا حصہ نکل ہے۔ اچھا، اس کو پھر لالچ آ گیا، اس کا پھر دل بخیل ہو گیا، اور اس نے لوگوں سے کہا کہ کسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ ڈیلنگ کرو کہ وہ زکوٰۃ کے حکم کو چھوڑ دیں، یہ ہم پورا نہیں کر سکتے، ہم اپنی اتنے بڑے خزانے میں سے اتنا حصہ بھی نہیں نکال سکتے۔ اچھا، اس کے لیے اس نے کیا کیا، بہت سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے ہرایا جائے۔ اس نے وہاں پر ایک عورت سے بات کی، اس نے کہا میں تمہیں اتنا مال دوں گا، اتنا مال اس نے مقرر کیا، بہت تحائف دوں گا، بہت تمہیں خزانے جواہرات سونا پیسہ سب دوں گا، لیکن تم ایسا کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دو کہ حضرت موسیٰ نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اچھا، پھر ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کی طرف تشریف لائے اور آپ منبر پر کھڑے ہوئے، آپ نے اس روز وہاں پر سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ نے زکوٰۃ کا بتایا کہ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ اچھا، اس وقت آپ نے یہ بتایا کہ بدکاری کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے کوڑوں کا حکم دیا ہے اور سنسار کرنے کا حکم دیا۔ اسی روز آپ نے اللہ کی جو احکامات تھے ان کو بیان کیا۔ اچھا، تو قارون وہاں کھڑا تھا، کہنے لگا اگر وہ آپ بھی کریں گے یہ عمل تو آپ کو بھی یہی سزا ملے گی۔ آپ نے فرمایا ہاں بالکل، چاہے وہ میں بھی کروں تو اللہ کی سزا تو سب کے لیے برابر ہے، سب کے لیے یکساں ہے۔ اچھا، اس نے اس عورت کو اشارہ کیا اور تمام بنی اسرائیل کے سامنے وہ عورت کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ موسیٰ نے معاذ اللہ میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی پریشان، کہا اے خاتون، تجھے اس رب کی قسم جس نے ہمارے لیے دریاؤں کو پھاڑ کر راستے بنائے، تجھے اس رب کی قسم جس نے ہمیں فرعون جیسے بندے سے نجات دی، تو سچ بول کے کیا بات ہے۔ اچھا، اس خاتون پر بڑی دقت تاری، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کہا اس رب کی قسم جس نے واقعی فرعون جیسے بادشاہ سے ہمیں نجات دی، اور وہ چونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا کہ کیسے وہ دریا پھٹا ہے اور وہ پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور ہم وہاں سے آرام سے گزر آئے، یہ اللہ اگر اس بات پر قادر ہے تو پھر تو وہ سب کچھ کر سکتی۔ جب اس خاتون کو یہ یاد آیا تو اس سے جھوٹ نہ بولا گیا، اس نے کہا میں سچ یہ کہتی ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پاک دامن ہے، اور مجھے قارون نے یہ کہا کہ میں یہ الزام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لگاؤں۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت جذباتی اور بہت غصے میں اور انتہائی ظاہر ہے نبی کی کردار پر جب آپ الزام لگا دیں، بہتان لگا دیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا اور ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ قارون کو تباہ کر دے، اس کے
کے سارے خزانے تباہ کر دے. اچھا ابھی یہ دعا کی کہ قارون کے ساتھ صرف 2 لوگ اور تھے جو اس کے ساتھ ہی رہے. تو تمام بنی اسرائیل نے دیکھا کہ اس جگہ جہاں وہ کھڑا تھا حضرت موسیٰ نے دعا کی, وہاں زمین پھٹ گئی اور جو قارون اور اس کے 2 ساتھی ہیں وہ گھٹنوں تک اس زمین میں دھنس گئے. حضرت موسیٰ نے پھر کہا اے اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے, ان کو نیست و نابود کر دے. کہا پھر زمین اور پھٹی اور یہاں سینے تک جو ہے وہ وہاں دھنس گئے. حتیٰ کہ تیسری مرتبہ دعا فرمائی کہ زمین پھٹی اور وہ سارے کے سارے زمین پر یعنی ان کی اندر دھنس گئے. یہاں تک کہ قیامت تک کہتے ہیں زمین پھٹتی رہے گی اور قارون اس میں دھنستا چلا جائے گا. استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ سزا تھی ایک نبی کو ستانے کی, ان پر الزام اور بہتان لگانے کی. اچھا پھر کچھ بنی اسرائیل ایسے تھے جو وہاں یہ جنہوں نے منظر دیکھا تو انہوں نے کہا اچھا موسیٰ علیہ السلام تو یہ چاہتے ہوں گے کہ وہ قارون کو تباہ کر دیں اور اتنے بڑے بڑے جو خزانے ہیں وہ حضرت موسیٰ لے. اچھا کچھ لوگوں نے جب یہ کہا ادھر ہی کھڑے ہوتے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ قارون کو تباہ کیے, اس کے خزانے بھی نیست و نابود کر دے. تو جہاں جہاں قارون کے خزانے پڑے ہوئے تھے وہاں سے زمین پھٹی اور اس کے سارے خزانے زمین میں دھنس گئے. استغفر اللہ من ذالک. تو یہ وہ پورا قصہ سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور تمام قصے بیان کر کے اللہ پاک نے ایک ہی نصیحت فرمائی کہ دیکھو قرآن پڑھنے والوں دیکھو کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی کس طرح مدد فرماتا ہے اور اس کے خلاف جانے والوں کو اللہ کس طرح سزائیں دیتا ہے. تو قرآن پڑھنے والوں عبرت حاصل کرو, قرآن پڑھنے والوں نصیحت حاصل کرو. اچھا قرآن کا قاری وہ ہوتا ہے, مفسر وہ ہوتا ہے, سننے والا اور پڑھانے والا وہ ہوتا ہے. جب وہ قرآن کی باتیں پڑھتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں, وہ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں. جب اچھے 2 شاگرد ہوں اس میں ایک کو مار پڑ رہی ہو تو دوسرا شاگرد اگر عقل والا ہو تو وہ اس کام سے باز آ جاتا ہے جس کی وجہ سے دوسرے کو مار پڑ رہی ہوتی ہے. وہ پہلے ہی اس چیز سے جو ہے وہ پرہیز کرنا شروع کر دیتا ہے. تو قرآن پڑھنے والوں کی حالت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جب وہ موسیٰ کے علیہ السلام کی پوری بنی اسرائیل کا ذکر سنے, قارون کا ذکر سنے, فرعون کا ذکر سنے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا ذکر سنے تو وہ عبرت حاصل کرے. آخری سورت آج کی سورت العنکبوت ہے. سورہ عنکبوت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ عنکبوت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. اس میں 7 رکوع ہے, 69 آیات ہیں اور عربی میں مکڑی کو عنکبوت کہتے ہیں, مکڑی کو جو جالا بنتی ہے. تو اس سورت کی آیت نمبر 41 میں اللہ نے شرک کا بطلان کیا, یعنی شرک کو باطل کہا. وہاں پر اللہ نے عنکبوت یعنی مکڑی کی ایگزامپل پیش کی ہے. مکڑی کی مثال دے کر اللہ نے کافروں کو سمجھایا ہے. اس سورت کا نام سورہ عنکبوت اسی وجہ سے رکھا گیا ہے. اچھا اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز میں مسلمانوں کو دنیا کی مصیبتوں سے, سختیوں سے آگاہ فرمایا ہے کہ اللہ تمہیں دنیا میں مصائب سے, سختی سے آزماتا ہے, یعنی مومنین کی اللہ آزمائش فرماتا ہے. پھر اس صورت میں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی حد بیان کی گئی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے, لیکن اگر والدین تمہیں کسی ناحق چیز پر یا اللہ کے حکم کے خلاف کرنے پر حکم دیں تو وہاں اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرنی. اس بات کا ذکر جو ہے وہ اس سورۃ العنکبوت میں ہوا. اور اہل کتاب اور مشرکین کے کچھ اعتراضات تھے, ان کا جواب بھی سورۃ العنکبوت میں دیا گیا ہے. اس کی ہم ایک ہی آیت پڑھیں گے جس کی وجہ سے اس کا نام سورۃ العنکبوت ہے. یہ ہے آیت نمبر 41.
فرمایا کہ میں اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں، ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے ہیں مکڑی کی طرح ہے، اس نے جالے کا گھر بنایا اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس بات کو جان جاتے۔ سبحان اللہ، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ بتوں کے ساتھ امیدیں وابستہ کر دی ہیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے کتنے نادان وہ لوگ ہیں، جس طرح مکڑی جو ہے وہ ساری چیزوں سے زیادہ کمزور گھر بناتی ہے، یعنی مکڑی کا گھر سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر ہوتا ہے، اور نہ اس کے گھر کی گرمی دور ہو سکتی ہے، نہ سردی سے بچ سکتی ہے، یعنی مکڑی کو جو جالا بنتی ہے اب اس سے کیا وہ گرمی کو روک سکتی ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں اتنی پیاری مثال فرمایا، جیسے مکڑی کا گھر سب گھروں سے کمزور ہوتا ہے، ایسے ہی بتوں کو پوجنے والوں کا دین سب دینوں سے زیادہ کمزور دین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بت کو تو خود نہیں پتا کہ اس کا نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، اگر اس کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو وہ تو اپنی مکھی نہیں اڑا سکتا۔ تو کیسے نادان وہ لوگ ہیں اور کیسے بد عقل وہ لوگ ہیں جو اتنے کمزور دین کی طرف چل پڑے، اللہ کا طاقتور دین چھوڑ کر اتنے کمزور دین کی طرف، جیسے مکڑی کے جالے کی طرح وہ کمزور ہیں، اس طرح وہ کمزور دین کے جو ہیں وہ پیچھے پڑے ہیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ایک یہاں میں کوٹ کر دوں کہ آپ فرماتے ہیں اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالے دور رکھا کرو، کیونکہ انہیں یعنی گھروں میں لگا ہوا چھوڑ دینا یہ ناداری کا باعث ہوتا ہے، محتاجی کا باعث ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک اضافی بات اس میں شامل کر دی۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں مکڑی کی مثال دے کر تمام مشرکین اور کفار کو سمجھایا ہے کہ تمہارا دین سب دینوں سے زیادہ کمزور ہے، جیسے مکڑی کی طرح، کیونکہ اس کا گھر بھی سب گھروں سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، جبکہ اللہ کا دین سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد بھی دین کی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جو بندہ دیندار ہوتا ہے وہ بے خوف بھی ہوتا ہے، اسے لوگوں سے ڈر نہیں کرتا، وہ چھوٹے چھوٹے معاملات سے نہیں ڈرتا، وہ چھوٹی چھوٹی آزمائشوں سے خوف زدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو مقابلے میں میرا رب ہے وہ بہت زیادہ قوی ہے، مضبوط ہے، طاقتور ہے، اور اللہ کے مقابلے میں ہر چیز چھوٹی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں خاص طور پر مضبوط ایمان والا بنا دے، اللہ ہمیں اپنی جانب رغبت عطا فرما دے، اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کا داعی بنا دے، اور تمام جو چیزیں ہم ذکر کرتے ہیں اس پر اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔